بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رافضی سے مناظرہ کیا۔ رافضی اس مناظرے کے نتیجے میں اس نے سچی توبہ کی، مسلمان ہوا اور اس نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت تسلیم کی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف اپنایا۔ یہ جو مناظرہ ہوا تھا اس کی باقاعدہ سند ہے۔ ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن سعید انصاری البخاری نے مکہ مکرمہ میں اس مناظرے کو سبق کے اندر پڑھایا اور ان کے تلامذہ نے آگے روایت کیا۔ علی بن صالح اس کے آخری راوی ہیں جو کہتے ہیں جاء رجل من الرافضۃ الی جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک رافضی شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا۔ کیا سوال کیا رافضی نے؟ کہتا ہے یابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ یہ اس رافضی نے آ کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھا۔ فقال جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے رافضی کو جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اسی سے ضمن یہ بھی مراد ہے کہ دیگر جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں ان کے بعد سب سے افضل جو شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ساری مخلوقوں میں انبیاء کے بعد جو افضل ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رافضی کو جواب دیا تو رافضی نے کہا وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ، کہ اس کے اوپر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جو آپ نے بتایا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، تو اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قولہ عز وجل الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھ کر اس سے استدلال پیش کیا اور فرمایا فمن یکون افضل من اثنین اللہ ثالثہما، فرمایا کہ جن دو کا تیسرا اللہ ہے تو ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ وَهَلْ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تین ذاتیں ہیں، دو ذاتیں یعنی تھی غار کے اندر جب ہجرت کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، تو تیسری ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات تھی ان کے ساتھ۔ تو اللہ تو اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، سب سے بلند ہے، رب ذوالجلال سب سے بڑا ہے، تو پیچھے پھر دو ذاتیں ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ان میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان دو ذاتوں میں وہ نبی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر افضل ہوئے۔ تو تیسرے نمبر پر پھر نمبر جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر اس سے استدلال پیش کیا۔ اس آیت کا جو استدلال آپ نے پیش کیا اس کی جھلک بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اس میں بھی موجود ہے کہ جب غار کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات موجود تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نظرت الی اقدام المشرکین، کہ غار کے منہ پر
مجھے مشرکین کے پاؤں نظر آئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم نظر الى قدمه لابصرنا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرکین نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہ ہم تک پہنچ جائے گی اور وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، فرمایا اے ابو بکر ان دو ذاتوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، یہ جو ہم آئے ہیں تو اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب ذوالجلال جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، اللہ میری بھی مدد فرما رہا ہے اور تمہاری بھی مدد فرما رہا ہے اور بعد میں بھی فرماتا رہے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاص معیت ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس پر رافضی نے دلیل دی، رافضی دلیل دیتا ہے، کہتا ہے قال له الرافضی، یعنی رافضی نے کہا فإن علی بن ابی طالب علیہ السلام بات علی فراش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے کہ ہجرت کی رات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، شروع کرنے سے پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا۔ تو وہ بڑا بہادری کا کام ہے اور یقیناً بہادری کا کام ہے، کہتا ہے کہ وہ بڑا بہادری کا کام ہے کہ جب مشرکین مکہ جو ہے وہ حملہ کرنے والے تھے اور وہاں پہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو پیش کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور کہتا ہے کہ غیر جزع ولا فزع، کہ وہ جزع اور فزع کے بغیر لیٹے رہے، ان میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، وہ گھبرائے نہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رافضی نے دلیل پیش کی کہ یہ بڑا بہادری کا کام ہے، اس لحاظ سے پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ افضل ہے کہ انہوں نے کوئی بے صبری نہیں دکھائی اور وہ استقامت اختیار کی، انہوں نے وہ جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بہادری کا کام کیا اور وہ استقامت دکھاتے رہے اور وہاں لیٹے رہے۔ تو اس لحاظ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر جو ہے وہ پہلا ہے اور وہ افضلیت کے لحاظ سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر ہے، یعنی وہ افضل ہے۔ جب رافضی نے یہ دلیل دی تو فقال له جعفر وكذلك ابو بکر كان مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے رافضی کو فرمایا کہ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بغیر جزا فضا کے تھے، وہ بھی گھبرائے ہوئے نہیں تھے، ڈرے ہوئے نہیں تھے، تو انہوں نے بھی کسی قسم کا جو ہے کوئی رد نہیں آگے کیا، یہ نہیں کہا کہ میں جاتا نہیں، وہ تو ساتھ رہے اور ہر گھڑی ساتھ رہے، ہر لمحہ ساتھ رہے، چلتے رہے، انہیں پتا تھا کہ پیچھے تلواریں ہیں، پھر بھی انہوں نے کسی قسم کی کوئی بے صبری نہیں دکھائی، وہ بھی استقامت دکھاتے رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو یہ دلیل دی، اس کو یہ فرمایا، اس کی دلیل کا آگے جواب دیا۔ تو رافضی جو ہے وہ اب اس نے اب آگے دوسری دلیل دی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جو ہے بیان میں ریکارڈ کر